بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین حضرات، جو آج کل بہت زیادہ بنیادی مسائل میں جو چیزیں آتی ہیں جو بہت سے عام لوگوں کو ہوتی ہیں، ان میں پٹھوں کے مسائل، خاص کر جوڑوں اور پٹھوں کے جو مسائل ہیں گھٹنوں کے حوالے سے، کمر کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر پٹھوں کے حوالے سے، جوڑوں کے حوالے سے بات کی جائے کہ پٹھوں کو کیسے مضبوط کیا جائے، اور خصوصاً جو آپ کی ٹانگوں کے اور آپ کے لوور لمز کے جو پٹھے ہیں ان کو کیسے مضبوط بنایا جائے، کیسے ان کو سدا بہار رکھا جائے، تو اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنی ہے۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ پٹھوں میں کمزوریاں آتی کیوں ہیں، کس قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے مطابق کہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کے مطابق پھر اس کو حل کرنے کے طریقے کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں پٹھوں کی کمزوری میں، وہ دو تین طریقے سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ ایکیوٹ، یعنی ایک دم سے ایک کمزوری آ گئی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کرونک، یعنی لمبے عرصے سے کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پٹھوں میں یا آپ کی ٹانگوں میں کمزوریاں آ رہی ہیں۔ ایکیوٹ پرابلمز میں کوئی بھی بدن کی کمزوری جب آتی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جناب آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا شوگر، آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس، یعنی آپ بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو گئے ہیں، آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر انتہائی حد تک لو ہو گیا، یا آپ کا شوگر انتہائی حد تک لو ہو گیا، تو سڈنلی آپ کے جو ہے تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور جسم میں دم خم نہیں رہتا۔ تو یہ ایکیوٹ کمزوریاں ہوتی ہیں جو کہ ریکوریبل ہوتی ہیں اور ریکور ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ اپنے بلڈ پریشر کو اگر کنٹرول رکھیں، اپنی نمکیات کو کنٹرول رکھیں، اپنا فلوئڈ انٹیک جو ہے اس کو کنٹرول رکھیں، اچھا رکھیں، ہائیڈریشن سٹیٹس آپ کا بہتر ہو، نمکیات آپ کی بہتر ہوں، تو آپ کو اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوتی۔ لیکن جب بھی کوئی خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے، بہت زیادہ وامٹنگ ہو گئی ہے، ڈائریا ہو گیا ہے، ہیضہ کسی کو ہو گیا ہے، یا کہیں پر کسی بھی وجہ سے دھوپ میں ہیٹ ایگزاسشن ہو گئی ہے، یا کہیں پر کسی سپورٹس میں آپ کی ایکسیسو سویٹنگ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، نمکیات کی کمی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے سڈنلی آپ کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ لانگ ٹرم پر جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پٹھوں میں کمزوری ہوتی ہے، جو آپ کے پٹھوں کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی آسٹیوپینیا، آسٹیوپروسس سے جو گزرنے والے لوگ ہیں ان میں پٹھوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی، وائٹامن بی کمپلیکس کی کمی، یا کیلشیم کی کمی، یا مختلف الیکٹرولائٹس جس طرح کے پوٹاشیم کی کمی، اگر یہ زیادہ عرصہ رہے تو آپ کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح روماٹائڈ آرتھرائٹس، شوگر، یا اس طرح کی دائمی بیماریاں جو ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے پٹھوں کو کمزور کرتی ہیں، ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے آپ کے پٹھے اور آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، یا پھر روماٹائڈ آرتھرائٹس میں، اور یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ جو ہے تو یوز ان کا نہیں ہوتا، ایکسرسائز ریگولر نہیں کرتے، تو پٹھے جو ہیں استعمال میں نہیں آتے اور وہ آہستہ آہستہ سے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے اپنے طریقہ علاج ہیں، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ irreversible ہوتی ہیں، جیسا کہ مسکولر ڈسٹروفیز ہوتی ہیں، مسلز کی کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن میں مسلز کمزور ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے پٹھے جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اور کچھ ایسی بیماریاں کہ جو کہ جینیٹک ہوتی ہیں، جو کہ کرونک ہوتی ہیں اور وہ پروگریسو ہوتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان میں پٹھوں میں کمزوری آنا اور پٹھوں میں پرابلمز کریٹ ہونا، جیسے کہ مسکولر ڈسٹروفیز کا میں نے ذکر کیا، یا پھر مایوپیتھیز کا میں نے ذکر کیا کہ جو مسلز جو ہیں ان کے فائبرز اور خلیے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تو آپ کو یہ پرابلم ہے کہ آپ کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، آپ کے لوور لمز، آپ کی ٹانگوں میں کمزوریاں آ رہی ہیں، تو سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ری ہائیڈریشن، آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر ہو، تو آپ نے پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نمکیات کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی باڈی میں سوڈیم، پوٹاشیم اور یہ چیزیں، اور پھر جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں جس طرح میگنیشیم وغیرہ، ان چیزوں کی مقدار وہ پوری ہو۔ تو یہ آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ڈائٹ، یعنی اپنے جو آپ کی عمر ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح کا آپ کا باڈی بلڈ اپ ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ ڈائٹ میں آپ کو پٹھوں کے لیے جو بنیادی چیزیں وہ کیا چاہیے، ان میں اس طرح میں نے ذکر کیا کہ پٹھوں میں زیادہ تر پانی ہوتا ہے، انسانی جسم جو ہے پانی 70% سے زیادہ پانی پر بیسڈ ہے۔ تو اگر آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس ٹھیک ہے، پھر اسی میں نمکیات ہوتی ہیں، آپ کا
सोडियम, आपका पोटाशियम और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, इस तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये चीज़ें, तो ये आपकी बॉडी में अगर पूरी हों तो आपके मसल्स को ये नमकियात और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर उनकी बेहतर फंक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और जो आपका मसल है उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए आपके नर्व एंडिंग्स जो है, उन नर्व्स को बेहतर रखने के लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फॉलिक एसिड और ये चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं खुराक में, आपको बी कॉम्प्लेक्स, आयरन के लिए आपको सब्जियां, फल और ये चीज़ें इससे आपको मुहैया हो जाती हैं। जो कैल्शियम, विटामिन डी है वो आपको दूध, दही, लस्सी इन चीज़ों से मुहैया हो जाता है, तो आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपके पट्ठे वो नॉर्मल रहते हैं। फिर नमकियात की और ट्रेस एलिमेंट्स की जब बात आ जाती है तो इनमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, खुसूसन ये मैग्नीशियम और पोटाशियम और ये चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आप अगर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो आपके पट्ठों के लिए और आपकी टांगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। और फिर जनाब बात आ जाती है खुराकों से बढ़ के कि आपका कैल्शियम और विटामिन डी लेवल बरकरार रखने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए आपको इन पट्ठों को एक्सरसाइज देनी है। तो आप अगर वॉक करें, जॉगिंग करें, तो इस सूरत में आपके पट्ठे जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, और यही एक्टिविटी जो है आपके पट्ठों में कमजोरी दूर करती है और आपके पट्ठों को हमेशा सेहतमंद रखती है। फिर जनाब बात आ जाती है कि किसी के पट्ठों में अगर किसी बीमारी की वजह से या इस तरह की कमजोरियां होती हैं, तो हम जो पर्पस बिल्ट एक एक्सरसाइजेज होती हैं, या खुसूसन जिन पट्ठों के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी फिजियोथेरेपी, तो फिर इन पट्ठों को मजबूत करने के लिए, इन पट्ठों की ताकत को बढ़ाने के लिए और इनकी तवानाई को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की फिजियोथेरेपीज एडवाइस करते हैं। और इन फिजियोथेरेपीज में जो है तो मुख्तलिफ पट्ठों के ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, आपके जो काफ मसल्स हैं लोअर लिम्ब के, उनके लिए, आपके हिप्स के मसल के लिए, इनमें मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज जिनमें उठना, बैठना, करवट बदलना, टांगों को अपनी तरफ खींचना, टांगों को फैलाना, तो वो आपका मुस्तनद डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है कि आपके कौन से मस्कुलर कंपार्टमेंट्स वहां पर वीकनेस है और कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। फिर बात आ जाती है जनाब सप्लीमेंटेशन की, कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ भी ले रहे हैं, एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, खुराक भी ले रहे हैं और आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है वो भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कमजोरियाँ हैं तो फिर उसमें देखना पड़ता है कि कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, किन चीज़ों की कमी है, तो उस लिहाज से आपको कैल्शियम, विटामिन डी या इस तरह की चीज़ें आपको सप्लीमेंटेशन के थ्रू एडवाइस की जा सकती हैं, और उनसे आपके जो पट्ठे हैं वो खातिर खा उनमें तवानाई भी आ सकती है, और उनकी जो साख्त है और इनकी जो कैफियत है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ख्वातीन हज़रात, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हों पट्ठों के हवाले से या सेहत के हवाले से, तो मुस्तनद डॉक्टर जो है उनसे रब्ता करना ज़रूरी है, उनसे मुआयना कराना ज़रूरी है, ताकि आपका मुआयना हो और अंदाज़ा हो सके कि आपकी प्रॉपर तशखीस हो कि आप में खुदा न खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।